اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بنوایا، وہ فرشتوں نے اس کی تعمیر کی۔ تو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ بنانے کے صرف 40 سال کے بعد یہ فلسطین میں بیت المقدس کو فرشتوں نے تعمیر کیا۔ سب سے پہلے وہ جگہ فرشتوں نے اس کو مقدس بنائی۔ تو اس زمانے سے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے یہ بیت المقدس کا علاقہ مقدس ہی رہا، اور اس کو ارض المقدس کہا جاتا ہے آج بھی عربی میں۔ پھر انبیاء اکرام علیہ السلام آتے رہے، اور اکثر انبیاء اکرام علیہ السلام کی عبادت گاہ رہی۔ بنی اسرائیل کے تقریباً انبیاء اکرام بیت المقدس کو ہی اپنا مسکن بنائے ہوئے تھے، اپنا وطن بنائے ہوئے تھے۔ کتنے انبیاء اکرام کا ذکر کروں، تقریباً 30,000 انبیاء اکرام آج بیت المقدس کے ارد گرد دفن ہیں۔ 30,000 انبیاء اکرام علیہ السلام۔ اور اولو العزم پیغمبروں میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہیں پر ہیں، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام وہیں ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام وہیں ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام وہیں ہیں، اور اس کے علاوہ زکریا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جلیل القدر انبیاء کرام سب بیت المقدس میں ہیں۔ تو یہ بیت المقدس اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ مسلمانوں سے پہلے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں یہ مرکز رہا، قبلہ رہا اکثر امتوں کا۔ تو یہودی جو ہے چونکہ ان انبیاء کرام کے فالوورز میں آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تو ان کے لیے بھی یہ مقدس تھا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت بی بی مریم کی ساری تربیت جو ہے بیت المقدس کے اندر ہوئی، جیسے کہ آپ نے تفسیر میں سماعت کیا ہوگا۔ اور پھر جب وہ جوان ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی بیت المقدس سے قریب میں ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا وہاں ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تبلیغ کا مرکز اسی کو بنایا، بیت المقدس کو بنایا۔ تو دنیا کے پرانے مذاہب میں، پرانے دین میں یہودیت جو ہے ان کے لیے بھی وہ مقدس ہے، عیسائی جو ہیں ان کے لیے بھی وہ مقدس ہے، پھر اسلام کے لیے اس لیے بھی مقدس ہے کہ اصل ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اب نہ یہودی باقی رہے نہ عیسائی باقی رہے، بلکہ صرف مسلمان باقی رہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک اور کفر کی تعلیم نہیں دی تھی، وہ تنہا اللہ رب العزت کے موحد تھے۔ اللہ کی وحدانیت انہوں نے اس وقت پھیلائی، اور اس دین پر آج کوئی قائم ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارثین بھی یہ امت محمدیہ ہیں پچھلے انبیاء کے۔ اور اس کے علاوہ ایک عظمت والی چیز یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمائے اور تقریباً نمازیں فرض ہوئیں، تو نمازوں میں بھی تقریباً 17 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کیں۔ اس اعتبار سے ہمارا پہلا قبلہ وہی ہے، پہلا قبلہ جس کو قبلہ اول کہا گیا ہے۔ پھر حضور کی خواہش پر قبلہ بدل دیا گیا، خانہ کعبہ قبلہ ہو گیا ہمارا۔ اور ایک بڑی اہمیت اس بیت المقدس کی یہ بھی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب تشریف لے جا رہے تھے رب ذوالجلال کی ملاقات کے لیے، تو جبرائیل امین کے نے براق کی سواری کو حرم سے لے کر سب سے پہلے جہاں پر اتارا تھا وہ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس